اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، ثابت قدم جیالی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز پرعزم بہادر جانثار تحریکی ساتھیوں، پرٹیکولرلی یوتھ، ٹین ایجرز، گرلز، boys, students of schools, colleges and universities، اور جو شعبہ جات ہیں ان سب کے ذمہ داران و اراکین، السلام علیکم۔ میری ماں، بہنوں، بزرگوں، تحریکی ساتھیوں، میں پہلے بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں، آپ کے علم میں وہ دردناک واقعات لاتا رہا ہوں کہ کس طرح پیرا ملٹری رینجرز، فوج کے مختلف ادارے جس میں ملٹری، بحریہ اور فضائیہ شامل ہے، ان کے افسران، بریگیڈیئر کرنلز، کیپٹن رینکس کے اور ونگ کمانڈر رینکس کے افسران بھی مہاجروں کے گھروں میں جا کر وہاں موجود جو پرعزم ساتھی ہیں، جو اپنے گھروں پر نہیں ہیں، ان کے والدین سے مل کر انہیں کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ پی ایس پی میں شامل ہو جائے یا پی آئی بی چلا جائے، پی آئی بی ٹولے کے ساتھ چلا جائے، ورنہ اس کا انجام دیگر شہیدوں کی طرح یا تو آپ ہوتا دیکھیں گے یا پھر ساری زندگی وہ جیل میں سڑیں گے، یا ساری زندگی کے لیے انہیں ذہنی مریض بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ خواتین تک کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ پاکستانی فوج کے بہادر جوان ہیں، انہی جوانوں نے سن 70 میں، سن 71 میں سابقہ مشرقی پاکستان میں بھی بنگالی مسلمانوں کے گھر جا کر مردوں، نوجوانوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ سے زائد معصوم بچیوں سے لے کر جوان بچیوں تک کو کے ساتھ بے حرمتی کی، عصمت دری کی، اور جب مقابلے کا وقت آیا تو ہتھیار ڈال دیے۔ میں پورے پاکستان کی مسلح افواج کے کمانڈروں سے، چیف آف آرمی اسٹاف
خبر جاوید باجوہ صاحب سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ رینجرز کا کھلا اور فوج کے افسران کا کھلا غنڈہ گردی کا عمل فی الفور بند کرائیں اور یہ جو آپ کرمنلز کو پال پال کر ان کی مدد کیے جا رہے ہیں، اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 ارب روپے ان دہشت گرد گروپوں پر بنائے گئے ہیں، جنہیں ایم کیو ایم نے مختلف اوقات میں یا تو معطل کیا تھا یا انہیں تحریک سے نکال دیا تھا، اور جن کو نکالا نہیں گیا تھا وہ اپنا سودا کر کے خود ہی بھاگ گئے، اور جب آئے تو دہشت گردوں کے ساتھ قافلے میں شامل کر دیے گئے۔ ان کے سارے جرائم، چائنا کٹنگ، مکانوں پہ قبضے، پارکوں پہ قبضے، بھتہ خوری اور کرائم کی وارداتیں سب دھل گئی۔ جو بھی کتنے سے کتنا بڑا کرمنل کیوں نہ ہو، وہ آئی ایس آئی کے بنائے ہوئے گروپ جس کو ڈیفنس میں بٹھایا ہوا ہے، وہاں کے بنگلوں میں بٹھایا ہوا ہے، اس میں شامل کر دیا جائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل آپ بند کروائیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، آپ یہ جو گھر گھر جا کے بریگیڈیئر، کرنل، میجر، کیپٹن رینک کے لوگ، حتیٰ کہ ونگ کمانڈر بھی جا رہے ہیں، گھروں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ساتھیوں، میں کچھ دنوں میں وہ نمبرز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز بھی پیش کروں گا، جن نمبروں سے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ خواتین تک کو ہیڈ کوارٹر، رینجرز ہیڈ کوارٹر میں بلا کر انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کھلی غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے۔ اس کو بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو۔ میں تمام دنیا کے جمہوریت پسند ممالک سے اور کے صدر، وزراء اعظم جتنے بھی ہیں جمہوری، جہاں صحیح جمہوریت ہے، ان ممالک کے وزیر اعظم، صدر، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خدا را اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے پاکستان میں مہاجر جو 1947 کو پاکستان بنانے کی جد و جہد میں شریک ہوئے تھے، تو 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، جنہیں 70 سال ہونے کے باوجود آج تک تسلیم نہیں کیا گیا، اور ان کے ساتھ
معاشی، جسمانی، ہر طرح کا ظلم جبر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی باہر کی افواج نے آ کر جو کسی علاقے کو فتح کر لیتی ہیں تو یہ مفتوحہ کراچی، مقبوضہ سندھ، مقبوضہ بلوچستان، مقبوضہ کے یہاں پر ظلم و بربریت، مقبوضہ علاقہ جات، بلتستان، گلگت اور فاٹا کے علاقے، سرائی کے علاقے مقبوضہ، ہزاروال، ہزارہ، مقبوضہ ہزارہ، ان سب پر فوج کا مکمل قبضہ ہے۔ اپنے ہی ملک پر زور آزمائش بند کر دی جائے، ظلم و ستم بند کر دیا جائے، تیسری بڑی جماعت کو آئی ایس آئی اور فوج والوں نے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی 92 سے کوشش کی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، ورنہ مظلوموں کی آہیں عرش پر جائیں گی۔ آپ MQM کو توڑنے کی، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ناپاک سازش کو جاری رکھیں گے تو یاد رکھیے یہ ملک اللہ کے غضب اور عذاب چاہو جلال سے یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ I want to request the international human rights organization, human rights organizations, Amnesty International, Asia Watch, human rights organization in Pakistan, or members of the diplomatic corps in Pakistan, I request you to pay please attention on the atrocities inflicted on Muhajirs and see the acts of barbarism and blatant human rights violations and prepare a report of the martyrs who were extrajudicially our MQM office bearers, leaders and workers who were brutally extrajudicially executed, put behind the bars on false and fabricated charges, concocted charges. Please use your good offices to stop the barbaric actions of the armed forces against Muhajirs in Pakistan. This is my humble request to you to raise and your voice against all the blatant violations of human rights and brutal atrocities inflicted on innocent Muhajirs, men, women and elderly persons. Thank you very much. میری ماں بہنوں، بزرگوں، ذہنی طور پہ آپ لوگ بھی تیار ہو جائیے اور یاد رکھیے قرآن مجید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو خود بدلنا نہ چاہے۔
قربانیاں دینی ہوں گی. آپ کو بزرگوں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوگا اور اساتذہ کرام آپ کو طالب علموں کو حقائق بتانے ہیں، کیونکہ اب تو اساتذہ بھی فوج کے مظالم سے محفوظ نہیں. مہاجر، صرف مہاجر اساتذہ. اسی طرح اگر ظلم کا سلسلہ جاری رہا تو یاد رکھیے جو قومیں کبوتر کی طرح خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہیں، وہ دشمن کا آسان نوالا بن جایا کرتی ہیں. فیصلہ کیجئے، آپ کو آسان نوالا بننا ہے یا پھر آپ کو پیسفل مینس کے ذریعے آپ کو اپنے حق کے لیے میدان میں آنا ہے. ذہنی جسمانی طور پہ تیار ہو جائیے. جو آگے بڑھتا ہے حق کی خاطر، اللہ تبارک و تعالی ان سے 2 قدم زیادہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر. اور یا اللہ مہاجروں کو، نقصان پہنچانے والوں کو فنا کر، فنا کر، فنا کر. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.